جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، ربیع الاول کی مناسبت سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور ہم آج کے اس پروگرام کے اندر آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر بات کریں گے۔ یہ وہ دن ہے جس دن عرفات کا دن ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کر رہے ہیں، اور عرفات کا دن یہ وہ رکن اعظم کہلاتا ہے، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ سے مخاطب ہوئے، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی، جو خطبہ دیا، اس خطبہ کو آج بھی انسانی اگر ہم چارٹر کی بنیاد دیں اس کو تو وہ کہلائے گا کہ واقعی میں حقیقت میں یہ ایک انسانی چارٹر ہے، جس کو اگر آج کے اس دور کے اندر، جس دور کے اندر انسان جو ہے وہ اعتقادی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی، سماجی، عدالتی، تعلیمی، ان تمام رجحانات کے اندر جو ہے وہ تنزل کا شکار ہے، ایسے میں اگر کوئی چیز ان کے لیے مسیحا ہو سکتی ہے، کوئی ان کو باہر نکال سکتی ہے، کوئی ان کی تنزلی کو ترقی میں تبدیل کر سکتی ہے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چارٹر کو بنیاد بنا لیں، اس کو اپنا لیں، اس کو زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اس کو سماج کا حصہ بنا لیں، اس کو حکومتوں کا حصہ بنا لیں، تو یقینی طور پر اس سے نکلنے والے ہر پیغام سے انسان ترقی کی جانب گامزن ہوگا، تنزلی سے باہر نکلے گا۔ آج اسی کے اوپر ہم ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں ان میں ہیں علامہ ناظم رضا اتھرتی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، آپ بھی ریسرچ اسکالر ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں پروگرام کا آغاز ہدیہ ناز سے کروں گا، پھر میں باقاعدہ گفتگو جو ہے اس کو شروع کروں گا۔ ذیشان احمد ظہوری سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہدیہ ناز پیش کریں۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس درد سفر میں گم ہے، اس درد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری عظمت، ما اجمل کا تیری عظمت، ما احسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری صورت، ما اکمل کا تیری صورت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یہ رنگ بہاریں گلشن
یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا تحفہ صلی اللہ، یہ گل اور گل کا تحفہ، تیرے نور قدم کا دون آقا، تیرے نور قدم کا دون، اس دون میرا نائی یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔ بہت شکریہ ذیشان احمد ظہوری، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ کے اندر ہدیہ نعت پیش کی۔ میں سب سے پہلے آپ کے پاس حضرت آنا چاہوں گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دن قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی تھی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، اس آیت کی روشنی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر اس وقت کیا فیلنگز تھی، کیا جذبات تھے کہ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں ساتھ کہ آج دین بھی مکمل ہو گیا اور شاید کہ میں آج کے بعد تمہارے درمیان اس طرح سے پھر جمع نہ ہوں؟ تو اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیے گا تاکہ ناظرین کو، سننے والوں کو، جب ہم اس کے مندرجات کے اوپر جائیں تو پھر مزید ہم گفتگو آگے بڑھائیں۔ لیکن اس سب سے پہلے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا دن، یہ ایونٹ کتنا امپورٹنٹ تھا، اس کے اوپر بات کیجیے گا۔ شکریہ ارسلان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ خاتم المرسلین، پیغمبر اسلام، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے باعث ہدایت نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اور جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا جو خطبہ ہے اس میں جتنی چیزیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ ہم اشارہ بھی کریں گے اور اس کی طرف ہم آئیں گے، اس میں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ حقوق انسانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے حضرت کو بجائے اس کے کہ محسن اسلام کہا جائے یا مسلمانوں کے لیے محسن کہا جائے، بلکہ وہ محسن انسانیت ہے، کوئی شک، محسن انسانیت ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس بات کی طرف میں ابھی آتا ہوں، مقدمتاً میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز جو ہے جس آیہ کریمہ سے کیا تھا اور اختتام جس آیہ سے کریمہ سے کیا ہے وہ آیت ہے جو آپ نے ابھی بیان کی ہے۔ خطبے کا آغاز ایک اور آیت سے کیا ہے، اختتام اس آیت سے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اختتام ہے، خطبے کا اختتام اس پر تھا۔ اور ابتدا جس سے کی تھی آپ نے خطبے کی، ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو آیت تلاوت فرمائی تھی وہ یہ تھی، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ وہ آیت تھی جس کو حضرت نے بنیاد بنایا، اور اسی آیت کو اگر لے کر تمام انسانیت اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو حضرت کی اس آیت کی تلاوت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام انسانیت راہ ہدایت پر آ سکتی ہے اور اپنی تمام مشکلات کو آسان کر سکتی ہے اور حل کر سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ در حقیقت جو ہے اس میں اتحاد کا پیغام بھی ہے، اس میں جو ہے وہ پیغام بھی ہے کہ جس میں انسانوں کو برابر قرار دیا گیا ہے، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ ذات باری تعالیٰ خدا یہ فرما رہا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، خطاب تمام انسانوں کا، مسلمانوں کو نہیں خطاب ہو رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہاں مراد کیا ہے؟ انسان، اولاد آدم، بنی آدم، آدم سے جتنے پیدا ہوئے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے غیر مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، سب کو خطاب ہو رہا ہے، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ آدم اور حوا، تم سب ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو، تمہارا ماں باپ ایک ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے جو ہے وہ خاندان بنائے ہیں، تمہارے قبیلے جو بنائے ہیں، یہ خاندان اور قبائل لِتَعَارَفُوا اس لیے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو
तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारा तारुफ हो सके। ख़ानदान किसी बढ़ाई के लिए नहीं बनाए, कबीले के इसलिए नहीं बनाए कि तुम फ़ख्र करते फिरो। ख़ानदान इसलिए नहीं है कि मेरा ये ख़ानदान है, मैं मेरे फ़ख्र की बात है, ये पहचान के लिए है। और आयत का अगला हिस्सा इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, पैगंबर ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि खुदावंद करीम फरमा रहा है कि तुम में से सबसे मुकर्रम तरीन और इज़्ज़त वाला सबसे ज़्यादा वही है जिसका तकवा ज़्यादा है, तकवा ज़्यादा, जो सबसे परहेज़गार। मैंने इस तकवे के ऊपर डिटेल के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि हम बात करें, इंशाल्लाह आएंगे। अब जो है आपने फरमाया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दर हकीकत खुतबा हिज्जतुल विदा में रसूल ग्रामी इस्लाम ने जो कानून दिया, जो ज़वाबत बयान किए, जो कवायद बयान किए, जो चीज़ों को जिन चीज़ों को बयान किया है, वो ऐसे मुकम्मल एक दीन है, एक ऐसा हुकूक है तमाम के तमाम इंसानियत के लिए कि उसके बाद कोई चीज़ रह ही नहीं, पूरा दीन समझ में आ जाता है सिर्फ इस खुतबे को। क्यों? इसके बाद इस आयत को फ़ौरन बयान करने के बाद हज़रत ने फरमाया, खुदा फरमा रहे तुम में से सबसे बाइज़्ज़त वही है जो जो ज़्यादा तकवा वाला है। तुम में जो है ना किसी अरब को अजम पर बरतरी है, ना अजम को अरब पर, ना काले को स्याह पर, ना स्याह को काले पर, किसी को किसी पर नहीं, काले को गोरे पर और गोरे को, हाँ जी काले को गोरे पर और गोरे को जो है वो काले पर, किसी को किसी पर बरतरी नहीं है। अगर बरतरी है तो उसकी बुनियाद तकवा है, तकवा है। बिल्कुल ठीक है, मैं ये तकवे के ऊपर बात करते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पैगंबर ने फरमाया कि अब हर चीज मुकम्मल हो चुकी है, आज के दिन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रत मैं आगे बढ़ना चाहूँगा डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब। डॉक्टर साहब, खुतबा हिज्जतुल वदा ये इंसानी हकूक़ का एक अव्वलीन और मिसाली मंशूर है सर। मैं चाहूँगा कि आप इसकी रूह से अज़मत इंसानियत जो है वो जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुझसे कबल मेरे फाज़िल दोस्त ने बड़ी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू की। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को जो मंदरजात हैं ये आफाकी हैं और फितरत के उस मेराज पर हैं कि इससे आगे मज़ीद कुछ सोचा जा सकता ही नहीं। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो इर्तिकाई तसलसल है इंसानी मुआशरत का, उस वक़्त जो एक तर्ज था उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तालीमात की बुनियाद रखी वो तालीमात ऐसी हैं जो इंसान की फितरत से वाबस्ता हैं, बल्कि बक़ाए फितरत से वाबस्ता हैं। उसकी वजह यह है कि खालिक़ फितरत ने आरिफ़ फितरत पर एतमाद करके नज़्म ज़िंदगी की बहाली के लिए जिस किरदार का तयन उन्हें दिया है, उस किरदार की अज़मत में कोई उतर जाए तो ये कायनात जन्नत है। असल में हुआ ये है कि इंसान के जो फितरी अवामिल थे, आग, पानी, हवा और मट्टी और रूह, इंसानी जिस्म या वगैरह, इसको नज़म देने के लिए हमने फ़िक्री तनव्वुआत का एतबार किया है। यही गलत है। अफकार जो हैं उसमें नौ बनो तब्दीलियाँ आती हैं, फितरत में तब्दीली नहीं है। फितरत की तकदीर का वही फ़ैसला कर सकता है जो खालिक़ फितरत है या आरिफ़ फितरत है। हम यहाँ बैठ कर अपने इदारों के अंदर ये ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कॉमन सेंस में ये इरशाद फरमाया, इंसानियत, इंसानी माशरा और इंसानी अखलाक की अक़दार की बका और इर्तिका का राज ही हिज्जतुल विदा का खुतबा शरीफ है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपका नबवी जोग्राफिया कितना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि मैं अरब में आया हूँ तो अरबों के लिए यूँ फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मेरी रिसालत का जोग्राफिया है। और फिर इसकी तायीद में कुरान पाक के साथ फरमाया गया, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, हबीब मेरी तरफ से भी कह दो कि पूरी इंसानियत के लिए आप रसूल भी हैं, पूरे आलमीन के लिए आप रहमत भी हैं, नज़ीर भी हैं, बशीर भी हैं और साहिब उसवा भी हैं। हमने जो तकसीम की हुई है मुस्लिम और नान मुस्लिम की, वो इब्तदाई तो ये सूरत थी कि जो नान मुस्लिम थे इन हक़ाइक़ को वो नहीं मानते थे। वजह क्या थी कि उनके अपने अक़दार या उनके रवैये ज़द में आते थे, मफादात ज़द में आते थे, उनका अलग से कोई तशख़्ख़ुस नहीं था सोसाइटी में। मोहम्मद ज़ालिम पर मुश्तमिल उनका सारा मुआशरा था, हाँ जी, हकूक़ की पामाली उनका ज़ौक़ था। वो क्या इंसान को बका और इर्तिका दे सकते हैं?
تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنی نبوی بصیرت کے ساتھ، اخلاقی عظمت کے ساتھ اور الوہی توفیق کے ساتھ جس عمل کی بنیاد رکھی، یہ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کی بقا اور عظمت کے لیے ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر علامہ اطرت صاحب فرما رہے تھے تقویٰ کے اوپر بات کر رہے تھے، تو یہ تقویٰ کی سب سے بہترین اعلیٰ درجہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس تک عام آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا علامہ ناظم رضا اطرت صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجت الوداع کے اندر فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو۔ اب تقویٰ کا جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ شرک سے بچیں اور توحید کو اختیار کر لیں، اور جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال اور گمان نہ ہو۔ آج کے اس دور میں ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، اس میں رہتے ہوئے اور جس طرح سے ایک گلوبل ویلیج بن چکی دنیا، ایڈوانسمنٹ کا دور ہے، اس میں اللہ کے ماں سوا کسی اور کا جو ہے وہ خیال بھی نہ آئے، یہ آج کا انسان اس تقوی تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں تقوی کی جو بات ہوئی ہے آیہ کریمہ میں گفتگو ہوئی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ذات باری تعالیٰ نے آیہ کریمہ نازل فرمائی اور پیغمبر اسلام نے حجت الوداع میں اپنے خطاب میں خطبے میں اس کو کوٹ فرمایا کہ تقوی والا ہی، جو صاحب تقوی ہے، جس کا زیادہ تقوی ہے وہی خدا کے نزدیک زیادہ اکرام والا، عزت والا ہے۔ تو تقوی سے مراد آپ جیسے فرما رہے ہیں کیا ہے؟ ہاں جی، وہ میں تقوی کی پراپر ڈیفینیشن کے اوپر ہم کیسے پورا اتر سکتے ہیں؟ جی اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی کسی کا خیال ہی نہ آئے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے جو سوال کیا ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ کوئی معصوم بندہ ہے، جیسے نبی ہیں، انبیاء ہیں یا ائمہ ہیں، وہی معصوم ہے، وہ شاید کسی شرک کا خیال نہ کر سکیں اور ان کے ذہن میں نہ آئے۔ بندے کے ذہن میں تو یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے نہیں، میں عملی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ الاعمال بالنیات، نیتوں پر دار و مدار ہے۔ اصل میں تقوی سے مراد کیا ہے؟ ہماری بحث جو ہے گفتگو اس پہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی جیسے آپ نے فرمایا، اور آج کا انسان کیسے اس تک پہنچ سکتا ہے؟ کیسے اس تک پہنچ سکتا ہے؟ تقوی سب سے پہلے جو ہے ابتدائی چیز یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ٹھیک ہے، کفر نہ کرے اور اس کے دل میں نفاق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد در حقیقت اس خطبہ حجت الوداع میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک بنیادی قوانین بیان فرمائے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ جن کی کیا ضرورت ہے، ان پر اگر عمل کیا جائے اور ان کو اپنی جو ہے وہ سیرت اور کردار میں اپنا لیا جائے، حقیقت میں انہی قوانین پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ تقویٰ سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان خدا سے ڈرتا پھرے، انسان جو ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، خوف ہے اس کو، یہ چیز نہیں ہے۔ نہیں، اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، جڑا یقیناً، اور وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے۔ در حقیقت یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ تقوی سے مراد ہی یہی ہے کہ در حقیقت جتنے قوانین اسلامیہ ہیں جو خدا نے قرآن میں فرمائے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان کو بیان فرمایا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور ان کے خلاف نہ جانا اور عمل نہ کرنا، در حقیقت اسی کا نام تقویٰ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب، یہ خطبہ حجت الوداع جو ہے یہ قیام امن کا بھی ضامن ہے۔ آج کے اس جدید دور کے اندر، ماضی کے اندر اگر ہم بات کریں تو جو اس وقت کے دنیا کے بڑے تھنک ٹینکس تھے، انہوں نے بیٹھ کر ایک میگنا کارٹا کیا تھا، پھر اس کے بعد جنیوا کنونشن کے تحت بھی ایک چارٹر سائن ہوا تھا، لیکن
جو خطبہ حجت الوداع ہے اس کو جو مثال اس کی جو مثال ہے وہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ملی ہے اور نہ آج کے دن تک کبھی مل سکتی ہے، اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیے کہ یہ قیام امن کے لیے کتنا ناگزیر ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے آج کے اس جدید دور میں، جبکہ مشرق وسطیٰ بھی پس رہا ہے، مسلمانوں کا برا حال ہے، کشمیر کا مسلمان دیکھ لیں، افغانستان کے مسلمان دیکھ لیں، یہ تمام مسلمانوں کی حالت زار کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان صاحب، میں حضرت کی گفتگو کا ایک لفظ آگے بڑھاؤں گا کیونکہ وہ اس عنوان سے متعلق ہے۔ وہ یہ تقویٰ ہے، اس کی ڈیفینیشن جو اہل عرفان نے کی ہے، تقویٰ اس کو کہتے ہیں جہاں انسان کو خدا چاہے وہاں دیکھے، اللہ بالکل ٹھیک، اور جہاں خدا نہ چاہے وہاں انسان کو نہ دیکھے۔ کیا بات، بالکل ایسا۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ جو انسان کی بابت خدا سوچ سکتا ہے اپنی حکمت بالغہ کے تحت، کوئی اور تو نہیں سوچ سکتا۔ یہ جو فسادات اور عدم توازن کی صورتحال محسوس ہوتی ہے، یہ انسان کے ذاتی خواہشات کا تسلسل ہے۔ ٹھیک، تو جب ہم ذاتی خواہشات کے تسلسل میں اتریں گے تو ہماری ذاتی خواہشات ہمیں فساد کی نظر کر دیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان خواہشات سے پرہیز کرنے کو تقویٰ کہا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں اس پر چلو گے تمہیں اتقا بھی نصیب ہوگا اور تمہاری زندگی تسلسل پذیر بھی ہوگی۔ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائناتی نظم دیا ہے، خطبہ حجت الوداع شریف کے اندر جو ہے، یعنی عالمی سطح پر آپ نے نظام امن کے قیام کی جو بنیادی وجوہات ہیں، ان وجوہات کو آپ نے آئینی صورت عطا فرمائی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر یہ آئینی صورت کی یہ 4 یا 5 جملوں پر اگر کائنات ٹھہر جائے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ کائنات میں فساد نہیں ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے اموال، تمہارے خون، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ جس طرح اس کی حرمت ہے اس طرح مومن کی حرمت ہے۔ تو اسی طریقے سے عالم نسوانیت کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں یہ گفٹ کی ہیں اور تمہیں ایک کلمہ طیبہ کی حرمت میں تم پر یہ حلال کی ہیں، لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی، جب تک حقوق اور فرائض کا بیلنس برابر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم عدم توازن کا شکار رہیں گے۔ اور سر اس میں یہ بھی نا نہ کسی عربی کو اجمی پر جی میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں، جس طرف انسان اپنے طبائع کے اعتبار سے خیالات اور سوسائٹی کے اور کلچر کے تسلسل میں اپنے بارے خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، فضیلت مآب بننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت مآب بننے سے رسول پاک نے نہیں روکا، فرمایا آؤ فضیلت کا ایک معیار ہے، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کی طرف قلم اٹھاؤ، خود بخود جو ہے تم صاحب فضیلت بن جاؤ گے۔ اور یہ جو کالے اور عربی، یعنی عربی اور اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں اور اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گولے کو کالے، تو یہ اس طرح اشارہ، یہ ایک سادہ لوحی ہے۔ اس میں آگے جا کے بھی فرمایا کہ اے لوگو ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کے پاس تم ایسے آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ پھر اس میں آگے جا کے فرمایا خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔ یہ ضمانت ہے امن کی اور کائناتی امن کی۔ میں ایک کانفرنس میں شریک ہوا تھا ادھر یہ عرب کنٹری کے اندر، تو اس کانفرنس میں یہی بات تھی کہ ہم ایڈوانسنگ کی طرف ہر بندہ لپک رہا ہے، ہر کلچر، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر مذہب، تو آؤ نیچر کی طرف۔ اور ایک نہیں فکری اعتبارات سے آپ اپنے مقالے دیے، تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فضیلت مآب بننا چاہتے ہو، آگے آنا چاہتے ہو، تو تم میں سے سب سے افضل وہی شخص ہے جو دوسرے کی بھلائی سوچتا ہے۔ اللہ، اگر ہم ایک دوسرے کی بھلائی کی طرف آ جائیں تو برائی ختم ہو جائے۔ یہ جو نظم ہے کائناتی، یہ جو امتیازات ہم نے یہ ان نیچرل ہیں، جغرافیائی، لسانی، دوسرے تیسرے، تو رسول فطرت کا تعین اسی لیے کیا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں۔ امتیازات یہ نہیں، امتیازات کا اصل تشخص وہ بنیادی حکمت ہے جو انسان کی مقصد تخلیق کے لیے تعین بالکل ٹھیک۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، مجھے علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عورتوں کے حقوق کے متعلق بھی یہاں پر خصوصی طور پر بات کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ پاک کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ مرد کو بھی تنبیہ کی کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، اور عورت کو بھی تنبیہ کی کہ
خیانت نہ کرے اپنے شوہر کے معاملے کے اندر. تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا آج کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس سے ہمیں اپنے گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جی، در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خصوصی طور پر جو خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا ہے، اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، اور اس میں دونوں طرف سے فرمایا ہے کہ مرد عورتوں کا خیال رکھے ان کے حقوق کا، اور عورتیں مردوں کا ان کے حقوق کا خیال رکھیں. اگر یہ بیلنس ہو جائے، جیسے کہ خدا قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے باعث راحت ہیں. لباس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ باعث راحت ہیں. حقیقت میں اگر اسلامی قوانین اور خطبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر عمل کر لیا جائے، اور اس خصوصی عنوان کو جو آپ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، ان کی عزت کو، ان کے اکرام کو، ان کے احترام کو برقرار رکھا جائے تو معاشرے میں فسادات، خرابیاں کم ہو جائیں گی. آج کے دور میں عورت کو حقوق دیے، یہی بات ہے. یہ جو آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید اسلام حقوق نہیں دیتا، یہ سب سے بڑا پیغام ہے. حقوق، عورتوں کے حقوق جو ہیں در حقیقت دیے ہی اسلام نے دیے ہیں. بالکل ایسے اسلام ہی دے رہا ہے، ورنہ یہ کوئی حقوق نہیں ہے کہ عورت جو ہے بے پردہ ہو کر باہر نکلے. اور آزادی اس کو نہیں کہتے. آزادی تو یہ ہے کہ عورت کو آزاد رکھا جائے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی. آج کے دور میں آزادی کی ڈیفینیشن غلط سمجھی گئی ہے. جی، در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جو مبعوث فرمایا گیا ہے، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو مکارم اخلاق کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا ہوں تاکہ ان کو مکمل کروں. حقیقت میں اگر گھر میں بھی مرد عورت کے ساتھ اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آئے اور اس کے تمام ضروریات کو اور تمام احترامات کو برقرار رکھے اور ان کو ملحوظ خاطر رکھے، اس طرح خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کے تمام جو ہے وہ حقوق کا خیال رکھے اور اسلامی قوانین کے مطابق اگر زندگی گزاریں، تو سب سے بڑھ کر عزت یہی ہے عورت کی. اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے. اس کو پردے میں رہنا یہ اس کی عزت ہے اور بے عزتی نہیں ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حقوق، اور یہی اسی لیے فرمایا کہ عورتوں کو اللہ کے نام پر تم نے جو یہ خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ اس میں اللہ کے نام پر اس کو جو ہے وہ اپنے حق میں لے لیتا ہے مرد. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھنا اللہ کے نام پر لیا گیا ہے عورت کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اللہ کے نام پر تم بددیانتی کر جاؤ، بے ایمانی کر جاؤ اور اس کے ساتھ خیانت کرو. اس کا خیال رکھو تاکہ اللہ کے نام کا جو ہے تقدس باقی رہے. کوئی شک نہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو حضرت پھر میں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ایک اور طرف اشارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ تھا کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک. تو اس قرآن پاک کے اوپر، اس کی اہمیت کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالی. اس کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا حضرت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر امت جمع ہو سکتی ہے سر. جس کو پکڑ لیں تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود آج کے اس دور کے اندر ہم پھر بھی مختلف تفرقوں کے اندر تقسیم ہیں، مختلف مسالک کا ہم اپنے اپنے مسالک کی بات کرتے ہیں اور اتحاد کی بات نہیں کرتے، جبکہ یہ قرآن پاک آج موجود ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے جمع ہونے کے، ایک اس کے اوپر ہم جمع ہونے کے لیے. بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے.
قرآن پاک وحدت امت کی وہ پہلی اکائی ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آفاقی، فطری اور اعلیٰ تعلیمات ایسی ہیں جس سے گریز ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ اس سے ہٹتے ہیں جن کا مزاج اپنی مرضی پر ترتیب شدہ ہے۔ جب تک یہ جو کتاب اللہ ہدایت کی ضمانت کے طور پر بیان ہوئی ہے، اس میں ایک اور جملہ بھی ہے، وہ بھی اسی روایت کا حصہ ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم امرین ان اتبعتموها لن تضلوا بعدی ابدا۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو میرا اعتماد ہیں، میں اللہ کا اعتماد ہوں، یہ میرا اعتماد ہیں۔ اگر اس اعتماد پر تم وابستہ رہے اور ان کی اتباع میں رہے، ان کی تعلیمات پر چلتے رہے، تو میں ضمانت دیتا ہوں قیامت تک کوئی گمراہ نہیں ہو پائے گا اور فرقہ نہیں بنے گا۔ یہ بھی الفاظ ہیں قرآن و سنت کو، قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ یہ اہل بیت ان اتبعتم ہو، یعنی کہ میری ذات کے بعد واجب الاتباع جو حقیقتیں ہیں قرآن ہے اور میری اہل بیت۔ اہل بیت کا تصور اس لیے دیا، یہ ایک بات وحدت امت کی اکائی کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ امت منتشر ہوگی، فرقوں میں بٹے گی، تو آپ کو غم آیا، آپ روئے، اصحاب رسول بھی روئے علیہم الرضوان۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت یہ شکستہ حالی کا شکار ہوگی، لخت ہوگی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی کائنات میں ایسی صورت بھی ہے کہ جہاں امت کو وحدت کی نعمت مل پائے؟ کوئی ایسی کائنات میں؟ تو اس وقت آپ نے کعبۃ اللہ کی نشاندہی نہیں فرمائی، عرفات کی، مزدلفہ، منی کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ فرمایا ہاں ایک حقیقت ہے، جس طرح دیکھتے ہو آسمان کے ستارے آسمان کو صرف روشن نہیں کرتے آسمان کو، بلکہ یہ میکنزم ہے آسمان کی کائنات کی بقا کے لیے۔ جب تک یہ ہیں کائنات آسمان کی ساری حقیقتیں محفوظ ہیں، جب یہ نہیں رہے گے تو کائنات آسمان برباد ہو جائے گی۔ ایسے ہی وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، میری اہل بیت یہ امان ہیں، جب امت کو کہیں بھی وحدت کی کوئی صورت نہ ملی تو اہل بیت نبوت کے دروازے پر آ جائے، اللہ ان کو امت بنا دے گا۔ اب امت کی وحدت کی نشاندہی رسول کر رہے ہیں اور ساتھ قرآن کو ملا رہے ہیں، اور یہ جو سنت کے درمیان کی جو صورت آئی ہے، سنت اور اہل بیت نبوت کوئی الگ دو چیزیں نہیں ہیں۔ سنت کی اصل تشکیل کا پورا کامل تصور اہل بیت سے ملتا ہے اور قرآن سے ملتا ہے اور اصحاب رسول علیہم الرضوان سے ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع اصحاب میں یہ بات فرمائی کہ وحدت امت کے لیے یہ دو چیزیں، ان سے وابستہ رہو گے تو بھٹکو گے نہیں۔ حضرت مجھے یہ فرمائیے گا کہ آگے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی معاملے میں حدود سے تجاوز نہ کرنا، تم سے پہلے لوگ انہی کے سبب ہلاک ہو۔ اب اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ حدود سے تجاوز نہ کرنے سے کیا مراد ہے، اور آج کے دور میں ہم مختلف طبقات میں تقسیم ہو کر کیا آج بھی ہم اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر رہے اور یہ ہماری ہلاکت کا باعث نہیں ہے؟ جی ارسلان صاحب، در حقیقت حدود کی جو بات ہو رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر کیا کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، حدود وہی ہیں جو حضرت نے خطبہ میں حجت الوداع میں بیان فرمایا۔ وہ کیا حدود تھے؟ ان کے دو چار کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا حضرت نے فرمایا کہ دیکھنا کہ عربی کو عجمی پر کوئی برتری نہیں ہے، عربی کو عجمی پر نہیں، سفید کو سیاہ پر نہیں، سیاہ کو سفید پر نہیں۔ اب ان میں کیا ہے؟ یہ حد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عربی عجمی پر اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع کر دے اور عجمی عربی کو اپنے اوپر جو ہے وہ افضل سمجھنا شروع کر دے، یا سفید کالے پر اپنے کو برتر بنا دے، یا کالا سے سمجھے کہ میں برتر ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح آگے حضرت نے یہ بھی فرمایا، دیکھنا تم اپنے غلاموں کے بارے میں خیال رکھنا، غلام اگر تمہارے پاس ہے، تمہارا غلام ہے، تو اس کو وہی کھلانا جو تم کھاؤ، وہی پہنانا جو تم پہنو، وہی اس کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ رکھنا جو تم اپنی ذات کے ساتھ برتاؤ رکھو، عورتوں کے ساتھ بھی برتاؤ میں خیال رکھنا۔ پھر سود کی باری ہے تو حضرت نے فرمایا آج سے سود بند ہے، یہ بھی ایک حد ہے۔ قرض کی بھی بات کی، امانت کی بات کی، جس کے پاس امانت ہے وہ امانت دے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ تحفہ اگر کسی کے پاس آئے، یہاں تک
اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کا نعم البدل یہی ہے کہ بہتر تحفہ دیا جائے اس کو. اور ضمانت کی بھی بات کی, ضمانت دو. یہ وہ تمام حدود تھیں کہ جن کو حضرت نے بیان فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں. انہی کی طرف اشارہ ہے آپ کا کہ اگر ان حدود سے آپ نے تجاوز کیا تو پھر صرف ہلاکت ہی تمہارے سامنے ہے اور کچھ نہیں ہوگا, یہاں تک کہ میں بھی پھر تمہاری شفاعت نہیں کروں گا قیامت کے دن. اور انہی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے سابقہ امتیں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اگر تم نے حدود کی خلاف ورزی نہ کی, ان پر پابند رہے, ان پر عمل کیا, تو میری شفاعت تمہارے ساتھ ہے قیامت کے دن. یہی پیغام آج کے لیے, یہ پیغام آج کے دور کے لیے, حقیقت یہ پیغام قیامت تک ہے. بالکل قیامت تک ہے. ڈاکٹر صاحب میں روشنی آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آگے بڑھ کر اس میں یہ بھی فرمایا کہ شیطان سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا. آج شیطان ہمارا دوست بنا ہوا ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر بھی ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ شیطان سے محفوظ رہیں. اور آج کے دور میں ہمیں صحیح اور غلط کا تعین نہیں ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے, ہم کچھ ایسی خرافات کا بھی شکار ہو چکے ہیں جن کو ہم صحیح سمجھ کے کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہوتی ہیں. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شروع سے ازل سے شیطان جو ہے نا انسان کا دشمن ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح ارشاد فرمایا. میں آج کے اپنے ناظرین کو ایک پیغام دے رہا ہوں اس حوالے سے, سچ ٹی وی کی سکرین سے, کہ آپ خواہشات نفس یا وسوسہ شیطان کے پیچھے چل کے اس عمل کے نتیجے پر پہنچیں. اگر نتیجہ اچھا لگتا ہے تو چلتے رہیں, اگر نتیجہ بربادی ہے تو پھر رحمان کے دامن رحمت میں آئیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع شریف کے اندر جس مناظر کو بیان فرمایا ہے, یہ کائناتی آئین ہے, یہ کائنات کی بقا, ارتقاء اور کائنات کی معراج ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ چار لفظوں کا مجموعہ ہے. اب اس کو اب ٹیلی کیا جائے کائنات کے نظاموں سے, تو نیچرل سٹیٹس کے اندر جتنی روشنی اور خوشبو اس کے اندر ہے کائنات کے کسی نظام کے اندر نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ ایک مولوی صاحب کی تقریر ہے. وہ بھائی مولوی صاحب تو اس وقت اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے, پس منظر کے اندر تو رسول پاک کی ذات بول رہی ہے, خدا کی ذات بول رہی ہے. تو اس لیے نتائج دیکھ لیں, بے شک تجربہ کر کے. اگر آپ کے نتائج خلاف توقع اور آپ کی بربادی پر مشتمل ہیں تو گویا آپ نے شیطان کی پیروی کی ہے. اگر نتائج جو ہیں وہ فضیلت مآب ہیں تو گویا اس کے پیچھے رسول اللہ کی نگاہ رحمت ہے. ون لائنر میں چاہوں گا کہ اگر آپ گفتگو کو ہم سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں, اس سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ کیا پیغام ہے, جو میرے ناظرین کے لیے آسان کر کے اگر آپ سمجھائیں تو. جی, آپ کا سوال دراصل یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع سے جو پیغام ہے انسانیت کے لیے وہ کیا پیغام ہے. در حقیقت وہ پیغام انسانیت کی فلاح کا پیغام ہے, وہ پیغام انسانیت کی ہدایت کا پیغام ہے, وہ پیغام انسانیت کی بھلائی کا پیغام ہے. اگر خطبہ حجۃ الوداع میں بتائے گئے وہ تمام کے تمام امور جن کی طرف حضرت نے بیان فرمایا, جن کو اگر ان پر انسان عمل کرنا شروع کر دے تو انسان شیطان کے چنگل سے بھی بچ سکتا ہے, گمراہی سے بھی بچ سکتا ہے, اور بے راہ روی سے بھی بچ سکتا ہے, اپنے کردار کو بھی صحیح کر سکتا ہے, اپنے اعمال کو بھی صحیح کر سکتا ہے, اپنے اہل خانہ کو بھی بچا سکتا ہے, اور ان کو عافیت دے سکتا ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی اگر ہے تو اس پیغام میں ہے. اگر اس پیغام پر عمل کیا جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب, خود بھی کامیاب ہوگا, اپنے خاندان کو بھی کامیاب کر سکتا ہے, اپنے اہل خانہ کو بھی, بلکہ پورے محلے اور پورے شہر اور ملک کو بھی جو ہے سنوار سکتا ہے, اس کو راہ ہدایت پر لا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آخر کے اندر اگر ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں اور مدینہ کی ریاست کی آج کے حکمرانوں نے بات کی ہے, تو یہ چارٹر ہمیں کتنا معاون ثابت ہوگا ایک فلاحی ریاست کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آج کے اس دور کے اندر, اگر ہمارے حکمران اس کے اوپر عمل کریں تو. بڑا خوبصورت سوال جی, میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس پر بات کروں گا. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے مندرجات جب تک ہماری عملی زندگی میں نہیں اترتے, ہم نہیں اتارتے, اور اس کو آئین کے طور پر, کیونکہ پاکستان کا نیچرل وجود جو ہے اس سٹیٹس پر بنا ہے, کسی کی فکری نوعی سوچ پر نہیں بنا, نہ ہی کسی کی ایسی جدوجہد. اس کے پس منظر کے اندر یہی خطوط تھے, اور یہ بنا ہے قانون کی, آئین کی بنا ہے,
اور یہ جب تک نافذ ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے، نتائج نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آج ہم نے آخری خطبہ جو تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جب وہ دیا، اس کے اندر جو مین پوائنٹس تھے اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ میں اختصار کے ساتھ ایک بار پھر ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں جان و مال کے تحفظ کی بات کی گئی ہے، ادائیگی امانت کی تاکید کی بات کی گئی ہے، جاہلانہ رسموں اور دشمنیوں کے خاتمے کی بات کی گئی ہے، زمانہ جاہلیت کے سود کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، حقوق نسواں کے اوپر بات کی، شیطان کو خوش کرنے سے اجتناب کرنے کی بات کی گئی، ختم نبوت کے اعلان کی بات کی گئی، قرآن و سنت کو تھامے رکھنے کی بات کی گئی، اسلامی اخوت اور اس کے تقاضے جو ہیں اس کے اوپر بات کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اگر ہم، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر آج کے اس دور کے اندر وہ جو قرآن اور سنت کو تھامے رکھنے کی بات کی گئی ہے، اس ایک بات کو اگر بنیاد بنا کر ہم اپنی ذات کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر لیں، ہم اجتماعی طور پر اس کو امپلیمنٹ کر لیں، قانونی حیثیت اگر اس چارٹر کو دے دی جائے، تو میرا خیال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر تمام مسائل کا حل بیان کر دیا ہے۔ ہماری تنزلی کی جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کیونکہ ہم نے آج قرآن اور سنت کو تھاما نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لیا۔ ہمیں آج اس کو تھامنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس معراج پر اللہ رب العزت ہمیں پہنچائیں گے جس معراج کا یہ مسلمان صحیح معنوں کے اندر حقدار ہے۔ میں آپ سے محسن انسانیت کے عنوان سے اس پروگرام سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔